اور ہجرت کے اثرات جو اردو افسانے پر ہیں اس پہ ہم بات کر چکے کہ پاکستان بننے کے دوران اور پاکستان بننے کے جو مسائل ہجرت، مسافرت اور فسادات سے متعلق تھے انہیں بھی افسانے نے پیش کیا، اور فسادات کے مقابلے میں امن و امان کی بات کی اور انسانی جذبے انسانیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اردو افسانے میں، پاکستانی اردو افسانے میں دوسرا بڑا رجحان جو ہے وہ معاشرتی ہے، جس نے معاشرت کو پیش کیا اور اس افسانے پر پاکستان کے سیاسی اور سماجی حالات کا گہرا اثر پڑا۔ میں اس حوالے سے کئی افسانہ نگاروں کا ذکر کر چکا ہوں اور یہ وضاحت بھی کر چکا ہوں کہ اس میں بنیادی طور پر تو ترقی پسند افسانہ نگار شامل ہیں، لیکن ترقی پسند افسانوں نگاروں کے علاوہ بھی ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے معاشرتی نوعیت کے افسانے لکھے ہیں، اور ان میں حلقے کے بھی بعض افسانہ نگار شامل ہیں۔ اس لیے ہم اس رجحان کو معاشرتی، سیاسی اور سماجی رجحان کہیں گے۔ اس پہ ترقی پسند تحریک کا اثر بھی ہے، اور ترقی پسند تحریک سے ہٹ کر زندگی کا آزادانہ تصور بھی ہے، جو بغیر کسی نظریے کے، بغیر کسی سیاسی نظریے کے زندگی کو دیکھتے ہیں۔ ان افسانہ نگاروں میں جو پاکستان کے بعد ابھرے ہیں ان میں ایک اہم نام شوکت صدیقی کا ہے۔ شوکت صدیقی بنیادی طور پر ترقی پسند افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں اور افسانے بھی لکھے ہیں۔ ان کے ناولوں اور ان کے افسانوں پر ہمیں ترقی پسند تحریک کے اثرات ملتے ہیں۔ شوکت صدیقی کے افسانوں کے موضوعات وہی ہیں جو ترقی پسند تحریک کے ہیں، یعنی آپ دیکھیں تو ان کے افسانوں میں بھوک، افلاس، غربت اور غربت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بے حسی، مجبوری اور جاگیردارانہ ظلم و جبر، یہ شوکت صدیقی کے موضوعات ہیں جن کا تعلق غربت سے ہے، افلاس سے ہے، بے حسی سے ہے، طبقاتی تقسیم سے ہے، جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ ظلم اور جبر سے ہے، طبقہ اشرافیہ جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، جاگیردار اور سرمایہ دار بھی شامل ہیں، ان کے ظلم کو بھی شوکت صدیقی نے موضوع بنایا ہے۔ تو شوکت صدیقی کے افسانوں میں ہمیں دو قسم کے کردار ملتے ہیں۔ ایک یہی طبقہ اشرافیہ کے کردار ہیں جو ظلم و ستم کو اپنا وتیرہ بنائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف مجبور اور بے کس انسان ہیں جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ ظلم کبھی کبھی انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، اور کبھی کبھی اس ظلم کے رد عمل میں وہ جرائم کا راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بظاہر یہ کردار ہمیں جرائم پیشہ نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں یہ جرائم پیشہ نہیں ہے، یہ مجبور اور بے کس کردار ہیں جو اپنی مجبوری اور بے کسی کی وجہ سے جرائم کی دنیا میں وارد ہوئے ہیں۔ تو اس طرح یہ موضوعات جو ہیں ویسے ان کے ترقی پسندانہ ہے، لیکن بنیادی جذبہ جو شوکت صدیقی کے افسانوں میں موجود ہے وہ محبت کا جذبہ ہے، اور یہ محبت ایک آفاقی جذبہ ہے جسے عورت اور مرد کے تعلق تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آفاقی اور عالمگیر ہے۔ یہ محبت پوری انسانیت کے لیے ہے، اور اکثر ان کے ہاں محبت کا جذبہ معاشرے کے ان کرداروں کے حوالے سے ابھرتا ہے جو بے کس اور لاچار کردار ہیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں تو شوکت صدیقی کا اہم ترین افسانوی مجموعہ کیمیا گر ہے۔ کیمیا گر کے تمام افسانے غربت، مفلسی،
بھوک، جاگیردارانہ اور سرمایہ دانہ جبر سے متعلق ہیں۔ ان افسانوں میں ڈھپالی، خفیہ ہاتھ، کیمیا گر، خداداد کالونی، میموریل، یہ جو تمام افسانے ہیں، ڈھپالی، خفیہ ہاتھ، کیمیا گر، خداداد کالونی اور میموریل، ان تمام افسانوں میں ہمیں غربت، افلاس اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا ذکر ملتا ہے۔ اب آپ خفیہ ہاتھ کو دیکھیں۔ خفیہ ہاتھ ایک ایسا افسانہ ہے، اس میں ایک ایسے معاشرے کی تصویر ہے جو اخلاقی طور پر تباہ حالی سے دوچار ہے، تباہ حال ہو چکا ہے، جس کا ہر کردار اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے لگا ہوا ہے۔ اسے دوسروں کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو کردار ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جنہیں دوسروں کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ معاشرے کے وہ کردار ہیں جو جاگیردارانہ سماج کے نمائندے ہیں، اور اس میں جاگیرداروں کے ساتھ سیاستدان بھی شامل ہیں، کیونکہ یہی جاگیردار، یہی سرمایہ دار اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس افسانے میں شوکت صدیقی نے ان چہروں سے پردہ اٹھایا ہے اور معاشرے میں ان کے حقیقی کردار اور ان کے اعمال و افعال سے بحث کی ہے کہ غریب اور مظلوم طبقہ ان کے مظالم کا کیسے شکار ہے۔ تو خفیہ ہاتھ کا موضوع بھی سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ اور سیاسی جبر ہے، اور اس کا شکار معاشرے کے بے کس اور بے بس افراد ہیں۔ تو اس کا موضوع بھی ترقی پسندانہ نظریے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ افسانہ ڈھپالی کو دیکھیں، جس میں غربت اور افلاس کو موضوع بنایا گیا ہے، اور غربت اور افلاس سے پیدا ہونے والی بے حسی کو پیش کیا گیا ہے۔ اگر غربت اور افلاس سے پیدا ہونے والی بے حسی کی تاریخ ہم کھنگالیں تو سب سے پہلے اس موضوع کو اپنایا تھا پریم چند نے اپنے افسانے کفن میں، کیونکہ کفن کا موضوع صرف غربت اور افلاس نہیں ہے، بلکہ اس کا بڑا موضوع جو ہے وہ بے حسی ہے، اور یہ بے حسی جنم لیتی ہے نسل در نسل کی غربت سے۔ جب انسان نسل در نسل مجبوری اور بے کسی کا شکار ہوتا ہے تو ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے جب اس کے اندر بے حسی پیدا ہوتی ہے، اور اسے کسی کی موت کی، کسی کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے گھیسو اور مادھو کو نہیں ہے۔ تو یہ جو بے حسی ہے، جو غربت اور افلاس سے جنم لیتی ہے، یہ ترقی پسند افسانہ نگاروں کے کئی افسانوں کا موضوع ہے، جس میں ہم نے کفن کا ذکر کیا۔ یہاں آپ ڈھپالی کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے جا کر حلقہ ارباب ذوق کے ایک بہت اہم افسانہ نگار منشایات کا ہم ذکر کریں گے، خاص طور پر ان کے افسانے ماس اور مٹی کا۔ اس میں بھی اس بے حسی کا ذکر ہے۔ تو یہ بے حسی کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ افسانہ کیمیا گر اس حوالے سے بہت اہم ہے، جو طنزیہ افسانہ ہے، اور اس کا موضوع غربت اور افلاس ہے، اور غربت اور افلاس سے پیدا ہونے والی بے حسی ہے۔
اور یہ بتایا گیا ہے کہ شدید غربت کے زمانے میں انسان حرام و حلال کی تفریق مٹا دیتا ہے، پھر اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کمائی حرام ہے یا حلال ہے، اسے اپنا پیٹ بھرنا ہے اور اپنی ضروریات پوری کرنی۔ تو ڈھپالی افسانہ جو ہے وہ غربت اور افلاس پر مبنی ہے، کیمیا گر افسانہ بھی غربت اور افلاس پر مبنی ہے، لیکن اس میں غربت اور افلاس سے پیدا ہونے والی بے حسی کا ذکر ہے، اور اس غربت اور افلاس کے نتیجے میں حلال و حرام کی جو تفریق مٹ جاتی ہے اسے پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کا افسانہ میموریل ہے، اس کا موضوع بھی غربت اور افلاس ہے، اور غریب آدمی اس دور میں کیسی مشکل کی زندگی بسر کر رہا ہے اسے شوکت صدیقی نے اس افسانے میں پیش کیا۔ تو شوکت صدیقی کے افسانوں میں اس کے موضوعات میں بڑی حد تک یکسانیت ہے، خاص موضوعات ہیں جو انہوں نے اپنائے ہیں، اور ان کے ہاں ہمیں اعلیٰ تخلیقی جوہر بھی ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کے افسانے پر نظریے کا اثر ہے، اس لیے کہیں کہیں ان کے ہاں ہمیں پروپاگنڈے اور تبلیغ کی کیفیت بھی ملتی ہے، جس کی وجہ سے ترقی پسند ادب اکثر مورد الزام رہا ہے۔ شوکت صدیقی کا بہترین افسانہ خدا داد کالونی ہے۔ اس افسانے میں انہی مسائل سے بحث کی گئی ہے جن مسائل سے بحث شوکت صدیقی نے خدا کی بستی میں کی۔ آپ سمجھے کہ خدا داد کالونی خدا کی بستی کا ایک مختصر سا حوالہ ہے کہ جو بات وہ پورے ناول میں کر رہے ہیں اسے مختصراً انہوں نے افسانے میں بیان کیا ہے۔ اب اس افسانے کی فضا ایسی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جس پہلو پہ توجہ دی گئی ہے وہ طبقاتی تقسیم ہے، مختلف طبقات کا بیان ہے اس میں، اور اس پر کمیونسٹ اور سوشلسٹ نظریات کا گہرا اثر ہے۔ تو طبقاتی تقسیم ہے، مختلف طبقات ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اشرافیہ کا طبقہ ہے، اس میں جاگیردار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اور ان کا وتیرہ ہے ظلم و زیادتی، اور یہ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے، اپنی دولت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے غریبوں کا استحصال کرتے ہیں۔ افسانے کے جو کردار ہیں، مرکزی کردار، مثلاً بنٹی، غازی اور بالم۔ بنٹی، غازی اور بالم نچلے طبقے کے نمائندہ کردار ہیں جن پر مسلسل ظلم و زیادتی روا رکھی جا رہی ہے، اور یہ ظلم و زیادتی انہیں مجرم بننے پر مجبور کرتی ہے۔ شوکت صدیقی کے افسانوں کا جو مرکز ہے وہ انسان دوستی ہے، اور ان کے ہاں نچلے طبقے کے جو کردار ابھرے ہیں، شوکت صدیقی کے افسانوں کا طریقہ کار ایسا ہے، وہ کہانی اس طرح تشکیل دیتے ہیں کہ نچلے طبقے کے ان کرداروں سے ہمدردی اور محبت کا تاثر قائم کرتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو آفاقی اور عالمگیر محبت ہے، جو کسی بھی مفاد اور کسی بھی غرض سے ماورا ہے۔ یہ محبت اس وقت ابھرتی ہے
جب کسی انسان کو کمزور دیکھتی ہے، بے بس دیکھتی ہے، تو اس کے لیے یہ محبت جوش مارتی ہے۔ ان کے یہی کردار، نچلے طبقے کے کردار، دوسرے بے بس انسانوں کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا جذبہ ان میں موجود ہے۔ ان کے کردار نہ فرشتے ہیں نہ شیطان ہے، بلکہ انسان ہے۔ یہ برائی بھی کرتے ہیں، جرم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر ایک اچھا انسان موجود ہے جو مجبوری کی وجہ سے برا بن گیا ہے۔ یہ کردار چوری بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیتے ہیں، مگر ان سے یہ سب کچھ مجبوریاں کرواتی ہیں، وگرنہ ان کے اندر اچھا انسان موجود ہے۔ یہاں شوکت صدیقی نے ایک بہت اہم نقطہ پیش کیا ہے کہ اگر معاشرہ متوازن ہو، معاشرے میں قانون کی عملداری ہو، لوگوں کو ان کے حقوق ملے، معاشرہ لوگوں کو تحفظ دے، لوگوں کی ضروریات پوری کرے، اگر ریاست، تو بہت سے جرائم ایسے ہیں جو پروان ہی نہیں چڑھ سکتے۔ جب طبقہ اشرافیہ جن جرائم میں ملوث ہے وہ نہیں ابھریں گے، استحصال نہیں ہوگا، تو یہ نچلے طبقے کے بے بس کردار بھی جرم پر آمادہ نہیں ہوں گے اگر انہیں ان کا رزق حلال ملے گا۔ تو ضروری چیز ہے گناہ اور ثواب کا تصور صحیح معنوں میں اس معاشرے میں صحیح پنپ سکتا ہے جس معاشرے میں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق ملیں۔ اگر لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملیں گے، ریاست تحفظ نہیں دے گی، ان کی معاشی ضروریات پوری نہیں کرے گی، تو ایسے جرائم ابھرتے رہیں۔ شوکت صدیقی نے جس ملک کو پیش کیا ہے، جس معاشرے کو پیش کیا ہے، وہ جرائم کا معاشرہ ہے۔ اس میں طبقہ اشرافیہ والے بھی جرم کر رہے ہیں اور نچلے طبقے والے بھی جرم کر رہے ہیں، لیکن دونوں کے جرم کی نوعیت میں فرق ہے، اور اس کا ذمہ دار معاشرہ، اس کے اصول ہیں۔ یہ نقطہ شوکت صدیقی نے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے، اور اس کی روشنی میں شوکت صدیقی نے اپنی کہانی ترتیب دی ہے۔ ان کی کہانیاں معاشرے سے بہت قریب ہیں۔ اسی طرح ایک ترقی پسند افسانہ نگار خدیجہ مستور ہیں۔ ان کا موضوع بھی غربت، افلاس ہے، طبقاتی تقسیم ہے، اور خاص طور پر نسلی امتیاز ہے۔ تو غربت اور افلاس، طبقاتی تقسیم، نسلی امتیاز، جہالت، توہم پرستی، ان کو موضوع بناتے ہوئے خدیجہ مستور نے افسانے لکھے۔ انہوں نے غربت اور افلاس کے موضوع پر ہینڈ پمپ اور دادا جیسے افسانے لکھے جن کا موضوع غربت ہے، لیکن کہانی اس طرح ترتیب دی گئی ہے، کہانی میں کردار اس طرح ابھرتے ہیں کہ ان کے مسائل اجاگر ہوتے ہیں، اور غربت اور افلاس کا موضوع جو ہے وہ بہت پروپیگیٹ نہیں ہوتا۔ کرداروں کے ذریعے ہمیں ان کے مسائل کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا ہینڈ پمپ کو آپ دیکھیں تو یہ ایک غیرت مند عورت کی کہانی ہے جس نے
ساری زندگی محنت کر کے اپنا پیٹ پالا ہے، کبھی اس نے مفت رزق کا ایک لقمہ بھی نہیں توڑا، لیکن بہو کے آنے کے بعد جب بیگم صاحب کے گھر میں اس کی ضرورت نہیں رہتی، اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، وہ گھر چھوڑ دیتی ہے، تو پھر بھی اگرچہ اس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ کام کرے، یہ بھوکوں مرنے لگتی ہے، لیکن اس کی غیرت عمر کے آخری حصے میں بھی قائم رہتی ہے، اور یہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہینڈ پمپ لگواتی ہے۔ ایک عورت کی کہانی ہے، اس کی زندگی پیش کی گئی ہے جو غربت میں گزر رہی ہے، لیکن اس نے اس کا علاج بھی ڈھونڈا ہے اور اپنی محنت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں افسانہ نگار نے ہمیں یہ سبق بھی دیا ہے کہ صرف غربت پہ احتجاج کرنا، نعرہ بلند کرنا یا اپنے نصیب کو کوسنا ہی ضروری نہیں ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود کوشش کرے۔ اسی طرح ان کا افسانہ دادا جو ہے وہ غربت اور افلاس اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پہ بحث کرتا ہے۔ خدیجہ مستور نے طبقاتی نظام اور ذات پات کی تقسیم کے حوالے سے بھی بعض کردار پیش کیے ہیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں ان کا افسانہ لعنتی خوبصورت افسانہ ہے۔ یہ افسانہ خدیجہ مستور کے ناول آنگن کے ایک کردار کا دوسرا روپ ہے۔ آنگن میں خدیجہ مستور نے طبقاتی تقسیم اور نسلی امتیاز کو بیان کرنے کے لیے ایک کردار تشکیل دیا تھا، وہ اسرار میاں کا کردار ہے، اس ناول کا ایک کردار ہے، کیونکہ ناول کا موضوع وسیع ہوتا ہے، پوری زندگی ہوتی ہے، اس لیے وہاں وہ ایک کردار ہے جو مختلف کہانیوں میں ایک کہانی کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن لعنتی افسانے میں یہی اسرار میاں کا کردار جو ہے وہ رضوان کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور اس ایک واقعے کو انہوں نے کہانی بنایا ہے۔ یہ نفرت کا شکار ہے، اس لیے کہ یہ ایک نوکرانی کا بچہ ہے اور ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ افسانہ دراصل اس طبقاتی نظام کے خلاف ایک احتجاج ہے جس نے انسان کو نوکر، مزدور اور سرمایہ دار کے خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ آنگن کا اسرار میاں اور لعنتی کا رضوان ملتے جلتے کردار ہیں۔ خدیجہ مستور نے عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے حوالے سے بھی افسانے لکھے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا اہم ترین افسانہ ہوں ہے۔ ہوں ان کا ایک ایسا افسانہ ہے جس میں انہوں نے عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو پیش کیا ہے۔ نفسیاتی حوالے سے ان کا ایک افسانہ بھروسہ بھی اہم ہے، جس میں ماں کی نفرت دکھائی گئی ہے کہ ماں کی نفرت کے بچوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو خدیجہ مستور کے افسانے بہت سے موضوعات کا احاطہ لیے ہوئے ہیں۔ ان میں غربت ہے، افلاس ہے،
طبقاتی تقسیم ہے، نسلی امتیاز ہے، عورتوں کے مسائل ہیں، اسے انہوں نے پیش کیا ہے اور اس معاشرے کی عکاسی کی ہے جن میں یہ مسائل ہیں، جن میں جہالت اور توہم پرستی ہے، اور یہ ایک طرح سے ترقی پسند تحریک کا منشور بھی ہے۔ بہت سے نکات اس میں ایسے ہیں جو ہمیں ترقی پسند تحریک کے پہلے اعلان نامے میں بھی مل جاتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والی ایک اور افسانہ نگار ہاجرہ مسرور ہیں۔ ہاجرہ مسرور کے افسانوں میں معاشرتی رجحان ہے، لیکن معاشرتی رجحان کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنسی اور نفسیاتی رجحانات بھی پیش کیے ہیں، اور معاشرتی رجحان جو غربت اور افلاس سے متعلق ہے، اس رجحان کو جنس اور نفسیات سے ملا کر پیش کیا ہے۔ اس طرح ان کے ہاں کئی موضوعات جو ہیں وہ باہم ایک دوسرے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنا موضوع بنایا ہے معاشرتی جبر۔ معاشرتی جبر، جو جبر معاشی بھی ہے، معاش کی غیر مساوی تقسیم کے نتیجے میں یہ جبر سامنے آتا ہے، تو یہ معاشی جبر، معاشرتی جبر بھی ہے۔ انہوں نے معاشی اور معاشرتی جبر کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ اب اس جبر کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے جن کرداروں کا انتخاب کیا ہے، ان میں اکثر کردار صنف نازک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عورت کے کردار ہیں، اور یہاں ہمیں ہاجرہ مسرور کے افسانے میں جنسی رجحان ملتا ہے۔ یہ جو جنسی رجحان ہے، یہ عورت اور مرد کے درمیان جذباتی رشتوں اور جذباتی تعلق کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ عورت اور مرد کے تعلق میں جو جنسی رویے ہیں انہیں پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہاجرہ مسرور اس رجحان کو مرد اور عورت کے باہمی جذباتی رشتوں کی روشنی میں پیش نہیں کرتی، بلکہ جنس ان کے ہاں ایک بھوک کی صورت میں ابھرتی ہے اور جسمانی تقاضوں سے پیدا ہوتی ہے۔ گویا ہاجرہ مسرور کے ہاں دونوں قسم کی بھوک موجود ہے، جسم کی بھوک بھی ہے اور پیٹ کی بھوک بھی ہے، اور کبھی کبھی ان کے درمیان تصادم دیکھنے میں آتا ہے۔ دونوں قسم کی جو بھوک ہے وہ باہم مل جاتی ہیں یا ان کے درمیان تصادم شروع ہوتا ہے۔ مثلا ان کا افسانہ آپ دیکھیں، کتے، ہاجرہ مسرور کا افسانہ کتے اسی تاثر کا افسانہ ہے۔ ہاجرہ مسرور اپنے افسانوں میں معصوم اور الہڑ لڑکیوں میں ابھرنے والے ان خاموش جذبات کی ترجمانی کرتی ہیں جو اپنی یہ خواہشات، اندرونی جو خواہشات ہیں، جنسی خواہشات ہیں، یہ روایتی معاشرے کے باعث دبا دیتی ہے۔ یہ خواہشات دب جاتی ہیں، ان کا اظہار نہیں ہوتا، اور یہ وجود کو متاثر کرتی رہتی ہے، کیونکہ فرائڈ کا بھی یہی خیال تھا کہ ہمارے جو جنسی جذبات ہیں ان کا حل ضبط نفس نہیں ہے بلکہ ان کی تکمیل ہے۔
اگر ان کی تکمیل نہ ہو تو یہ ہمارے وجود پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تو ہاجرہ مسرور افسانے میں ایسی لڑکیوں کے کردار پیش کرتی ہے جن کے جذبات ان کے اندر ہی دم توڑ جاتے ہیں، اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہ روایتی کردار ہے، اور ان کی خواہش کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ ایک خاص قسم کا سماج بھی ہے، اور اس کی وجہ ان کی غربت اور افلاس بھی ہے کہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی اور یہ اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر پاتے۔ تو گویا ان کے ہاں جنسی رویوں کی عکاسی میں معاشی مسائل بھی موجود ہیں، اور یہ معاشی مسائل کو بھی اپنا موضوع بناتی ہیں۔ مثلا ان کا افسانہ چراغ کی لو معاشی افلاس کی ایک کہانی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنسی جبر کے حوالے سے بھی افسانے لکھے ہیں، خاص طور پر دلال اور کمپنی اس موضوع کے افسانے ہیں۔ تو شوکت صدیقی، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور کا باقاعدہ تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا، ان پر ترقی پسند تحریک کے اثرات پڑے، لیکن بہت سے ایسے افسانہ نگار معاشرتی رجحان کے ہمیں ملتے ہیں جن کا باقاعدہ تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں تھا، کسی اور تحریک سے، کسی اور رجحان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے غلام عباس کا ذکر کیا، ان کا تعلق نیچرلزم کی تحریک سے ہے۔ ہمیں منشیات کے ہاں بھی ایسے معاشرتی رجحانات ملتے ہیں، لیکن منشیات کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا۔ حلقہ ارباب ذوق کے افسانے میں مختلف رجحانات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک رجحان علامت اور تجریدیت کا ہے، علامتی انداز میں وہ باتیں کرتے ہیں، علامتی انداز میں بعض اوقات انہوں نے فرد کو بھی پیش کیا ہے، لیکن اسی علامتی انداز میں انہوں نے معاشرے کو، غربت کو، افلاس کو بھی پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر ہم ڈاکٹر انور سجاد کے افسانوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حلقہ ارباب ذوق میں ایک رجحان نو ترقی پسندی کا بھی چل رہا تھا، کیونکہ 72 میں حلقہ 2 حصوں میں بھی تقسیم ہو گیا تھا، حلقہ ارباب ذوق ادبی اور سیاسی۔ تو سیاسی رجحانات بھی وہاں موجود تھے، تو بعض لوگوں نے علامتی انداز میں سیاسی اور معاشرتی مسائل پیش کیے، اور بعض افسانہ نگار ایسے ہیں جن کے ہاں یہ رجحان، معاشرتی رجحان علامتوں کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور کہیں کہیں واضح طور پر بھی نظر آتا ہے۔ تو منشیات کے افسانوں میں جو معاشرتی رجحان ہے وہ واضح طور پر بھی بیان ہوا ہے، کہانی کا حصہ بنا ہے، اور انہوں نے اس معاشرتی رجحان کو علامتوں میں بھی پیش کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں بھی آپ کو بھوک، افلاس، غربت کا ذکر ملے گا، معاشرتی جبر کا تجزیہ ہے اس میں۔ اس کے علاوہ انسانی منافقت، ظاہری نمود و نمائش اور اجتماعی کرب بھی ان کے افسانوں کا حصہ ہے۔ تو انہوں نے خارجی موضوعات بھی اپنائے اور داخلی موضوعات بھی پیش کیے ہیں، جس کا تعلق ایک اجتماعی کرب کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے انسان کی داخلی تنہائی کو بھی افسانوں کا موضوع بنایا۔ ان کے ہاں ہمیں بھوک اور افلاس سے متعلق
افسانے ملتے ہیں، لیکن ان افسانوں میں ان کی انفرادیت ظاہر ہوتی ہے، اور ان کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو صرف بھوک اور افلاس کے موضوعات تک محدود نہیں رکھا۔ اگر بھوک اور افلاس کے حوالے سے افسانے انہوں نے پیش بھی کیے ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ بالکل نئی ہے، کہانی کو مرتب کرنے کا انداز بالکل نیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نچلے طبقے کے مسائل کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اکثر ان کے کردار نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک جیتی جاگتی دنیا کے کردار ہیں یہ، جو ہنستے ہیں، روتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ہمیں بہت سے کردار ملتے ہیں، لیکن ایک کردار جو ان کے کئی افسانوں میں ابھرا ہے، وہ ایک ایسا کردار ہے جو ازلی بھوک کا شکار ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں تو ان کا افسانہ راستے بند ہے میں ایک بچہ ہے جو ایک شخص کے ساتھ میلے میں آیا ہے، وہ ہر چیز وہاں سے خریدنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے، لیکن اس کے جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ جس کے ساتھ وہ میلے میں آیا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ یہ چیزیں کھانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ تم یہ امیجن کرو، تم یہ تصور کرو کہ جیسے کوئی آدمی جو چیز کھا رہا ہے وہ تم کھا رہے ہو۔ میلے میں لوگ جو جو چیزیں کھا رہے ہیں یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کھا رہا ہوں۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد، میلے سے ملحقہ ایک سڑک میں ایک ٹرک بچے کو مار دیتا ہے، بچہ مر جاتا ہے، تو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، اور تڑپتے تڑپتے یہ اپنی جان دے دیتا ہے اس سڑک پر۔ اس میں آپ دیکھیں بھوک کے مسئلے کے ساتھ ساتھ غربت اور افلاس کے مسئلے کے ساتھ ساتھ اجتماعی کرب بھی ہے، کہ اگر ہم لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہیں تو ہمیں لوگوں کے دکھوں میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ اسی طرح جیسا میں نے ذکر کیا، ان کے ہاں ایک ایسا کردار ابھرتا ہے، وہ شدید قسم کی بھوک کا شکار ہے، ازلی اور ابدی بھوک کا شکار ہے۔ ایسا ہی ایک کردار ان کے افسانے ماس اور مٹی کا کردار ناتو ہے۔ ماس اور مٹی ان کا بڑا اہم افسانہ ہے۔ ان کے افسانوی مجموعے کا نام بھی ماس اور مٹی ہے۔ ماس اور مٹی میں ناتو کا کردار ہے جو شدید بھوک کا شکار ہے۔ بھوک نے اسے اس قدر بے حس بنا دیا ہے کہ اس کی ماں اور اس کی بہن اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھیک مانگتی ہیں، اور وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے بہن تک کو بیچنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ شہر آ کر بھی اس کی یہی عادت رہتی ہے، گھروں میں چوری کر کے یہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور جہاں بھی یہ چوری کرتا ہے وہاں گھر کی دوسری اشیاء کو ہاتھ نہیں لگاتا، صرف اس گھر کا فریج خالی ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی یہ ساری چیزیں کھا لیتا ہے۔ یہاں افسانہ راوی نے لکھا ہے کہ شہر میں بڑی چوریاں ہو رہی ہیں، اور چوریوں میں ایک گروہ ایسا ہے، کہتے ہیں لوگ، جو صرف کھانے پینے کی چیزیں چراتا ہے، انہیں کھا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ ایک گروہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شخص ہے جو ازلی بھوک کا شکار ہے۔ تو بڑھتی ہوئی بھوک
انسان کو کس طرح کبھی کبھار بے حس بنا دیتی ہے، اس کا تجزیہ اس افسانے میں بھی ہے۔ پھر غربت اور افلاس کے حوالے سے منشا یاد نے افسانہ اور ٹائم بھی لکھا ہے۔ اور ٹائم بھی ان کا ایک افسانہ ہے۔ اس میں ایک کردار ہے جو غریب ہے اور کسی دفتر میں کام کرتا ہے اور گھر کے حالات بہتر بنانے کے لیے اور ٹائم لگاتا ہے۔ ترقی کی اس کی خواہش ہے کہ اس کی ترقی ہو جائے تاکہ اس کی تنخواہ بڑھ جائے۔ تو اس دوران جی ایم کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ اس جنازے میں شریک ہوتا ہے، کفن دفن میں شریک ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے نمایاں دکھاتا ہے، آگے آگے دکھاتا ہے کہ میں اس کام میں مصروف ہوں۔ قبر کھودنے میں بھی مدد کرتا ہے تاکہ جی ایم خوش ہو کر اسے مراعات دیں، اس کی تنخواہ میں اضافہ کریں۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں اس کی اس محنت مزدوری کے عوض جی ایم اسے 5 روپے کا نوٹ دیتا ہے، جیسے باقی گورکنوں کو اور مزدوروں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس افسانے میں بھی ایک فرد کی مجبوری بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ان کا افسانہ پکی کچی قبریں، منشا یاد کا افسانہ پکی کچی قبریں بھی طبقاتی تقسیم کے حوالے سے ہے کہ یہ طبقاتی تقسیم قبرستان تک پہنچ چکی ہے۔ علامتی انداز میں انہوں نے اس افسانے میں طبقاتی تقسیم کو پیش کیا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک اور علامتی افسانہ ہے اندھیرے سے اندھیرے تک۔ اندھیرے سے اندھیرے تک علامتی افسانہ ہے ان کا، اور اس علامتی افسانے میں انہوں نے دولت کی غیر مساوی تقسیم پر بحث کی ہے، اور دولت کی غیر مساوی تقسیم سے جو احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اس احساس کمتری کو اس افسانے میں بیان کیا ہے۔ تو منشا یاد نے علامتی ہیئت میں بھی افسانے لکھے ہیں، بیانیہ میں بھی افسانے لکھے ہیں، اور اس میں ان کا موضوع زیادہ تر معاشرہ رہا ہے اور معاشرے کے مسائل رہے۔ تو حلقہ ارباب ذوق کے بہت سے افسانہ نگاروں نے علامتی انداز میں معاشرتی مسائل پیش کی، ان میں منشا یاد کا نام بھی اہم ہے۔ تو منشا یاد کے افسانے کے موضوعات کا دائرہ وسیع ہے۔ انہوں نے غربت، افلاس، طبقاتی تقسیم، نچلے طبقے کے مسائل، نمود و نمائش، جبر، اجتماعی کرب، ہر موضوع پہ افسانہ لکھا ہے۔ ان کے ہاں ہمیں بیانیہ اور علامتی دونوں قسم کے افسانوں کے رویے ملتے ہیں۔ تو ہم نے فساداتی رجحان اور معاشرتی رجحان پر اپنی بحث مکمل کر لی۔ اس رجحان کے تحت جو بھی افسانے لکھے گئے ان کا معاشرے سے ایک گہرا تعلق ہے، اور ان افسانوں کی زیادہ تر جو ہیئت ہے بیانیہ ہے، اسلوب بہت پیچیدہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد افسانے کے کچھ اور ایسے ٹرینڈز ہیں، افسانے کے کچھ اور ایسے رجحانات ہیں جن رجحانات میں ہمیں موضوعات میں تبدیلیاں ملتی ہیں، ہیئت اور اسلوب میں تجربات ملتے ہیں۔ تو فساداتی اور معاشرتی رجحانات کے بعد سب سے اہم رجحان جو ہمارے افسانے کا ہے وہ علامتی اور تجریدی ہے۔ یہ ایک اہم موضوع ہے۔ علامتی اور تجریدی افسانہ کیا ہے، کب شروع ہوا، اور اس سے متعلق جو افسانہ نگار ہیں ان کے افسانوں میں علامتی اور تجریدی رجحان کی کیا اہمیت ہے اور کیا نوعیت ہے، اور اس میں ہم اس حوالے سے ہم افسانے کو کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ علامتی اور تجریدی رجحانات
علامت تو ایک تکنیک کا نام ہے، لیکن اس کے زیر اثر جو رجحانات پروان چڑھے ہیں، ان رجحانات میں بھی مختلف موضوعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں علامتی اور تجریدی افسانے پر تفصیل سے بات کریں گے، اور علامتی اور تجریدی افسانے کی نوعیت واضح کرنے کے ساتھ دیکھیں گے کہ علامتی اور تجریدی افسانہ نگار کس نوعیت کے ہیں، ان کے موضوعات کیا ہیں، اور اس حوالے سے ہم انہیں کتنے دائروں میں تقسیم کر سکتے ہیں موضوعات کے ضمن میں۔ اور اس سلسلے میں ہم ذکر کریں گے کہ اہم ترین کردار حلقہ ارباب ذوق لاہور کا ہے، جہاں علامتی افسانے، علامتی اور تجریدی افسانے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کی پیدائش ہوئی، یہ بہت پہلے سے لکھا گیا ہے، لیکن بحیثیت ایک رجحان کے علامت اور تجریدیت کو سب سے پہلے حلقہ ارباب ذوق کے افسانہ نگاروں نے اپنایا، اور اس کے بعد اس میں اہم ترین کردار جو رہا وہ حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کا رہا، کہ حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی نے بھی اس رجحان، افسانے کے اس رجحان کو بہت ترقی دی۔ ہم ضمناً حلقہ ارباب ذوق کے افسانے میں یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ کون کون سے افسانہ نگار ہیں، ان کے ہاں کیا کیا جہتیں ہیں، لیکن یہاں بھی ہم تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے تاکہ پاکستانی افسانے کے لیے بھی آپ کے پاس مواد ہو۔ تو علامتی اور تجریدی افسانے کے بعد ہم حلقہ ارباب ذوق کے ایک اور رجحان پہ بھی بات کریں گے، وہ رجحان جو جنس و نفسیات سے متعلق ہے، اور وہ رجحان جس میں جنس و نفسیات سے ہٹ کر محبت اور تصوف کو اپنایا گیا ہے، تو یہ رجحان بھی حلقے کے افسانے میں ہے۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم علامتی اور تجریدی رجحان پر بات کریں گے۔ کوئی سوال آپ لوگ کرنا چاہیں تو سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ بھی میں بھی ذرا لیٹ ہو گیا آج، 3 کی بجائے میں ڈپارٹمنٹ سے لیٹ آیا، 3 کی بجائے 3:30 بجے میں نے کلاس شروع کی، لیکن اس وقت بھی لوگ نہیں آئے ہوئے تھے، کافی کم تھے۔ تو کوشش کریں اگر وقت پر آئیں، میں بھی کوشش کروں گا تاکہ ہماری کلاس صحیح ہو سکے اور ہم اپنی بات پوری کر سکیں۔ کوئی سوال آپ لوگ کریں؟ جی ہے کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ ہاں، سر کوئی آپ نے سوال اگر پاکستانی ناول، سر پاکستانی ناول کے پہلے لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ جو یعنی پاکستانی ادب میں جو ناول، افسانہ اور غزل ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو پختونخوا کا ادب ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو پاکستانی ناول کے پہلے لیکچر میں آپ نے کہا کہ مطلب ہم اس کے بعد ابھی اس کے بعد پختونخوا کا ادب اسٹارٹ کر لیں گے افسانے کے بعد، تو مطلب اس کو پختونخوا پڑھیں کا گے ہم۔ ادب نہیں پڑھیں گے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پختونخوا کا ادب نہیں پڑھیں گے، میں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم ٹائم کو دیکھیں گے، ہم کم از کم تیسرا حصہ تو کم از کم مکمل کر لیں، اگر چوتھا حصہ ہم سے رہ بھی جائے تو میں آپ کو نشاندہی کر دوں گا کہ اس کا مواد کہاں سے آپ حاصل کریں گے اور کہاں سے آپ پڑھیں گے، لیکن ابھی ہمارے پاس ٹھیک وقت ہے، کیونکہ آپ کے امتحان جو ہیں ابھی اتنی جلدی نہیں ہو رہے ہوں گے بھی، تو کم از کم یہ مڈ یا اینڈ آف اکتوبر میں ہوں گے، تو ہمارے پاس وقت ہے، ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں ہم پڑھ لیں گے۔ ہم کم از کم جی اس افسانے کے بعد خیبر پختونخوا کی غزل تو ضرور پڑھیں گے۔ باقی اور جو جی سر موضوعات ہیں اگر وقت کم ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ان موضوعات کے حوالے سے آپ کون کون سی کتابیں پڑھ لیں اور مواد اکٹھا کریں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک۔ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو پوچھ لیں۔ بس سر یہی ہے، اور کوئی سوال کسی کا نہیں ہے میرے خیال میں۔ کسی کا سوال ہے تو بتا دیں، میں نہیں تو پھر کلاس ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम तो अभी लेट हो गए ना, तो क्या हम यूनिवर्सिटी 21 से आएंगे या अभी इसका कुछ पता नहीं। और सर मेरी बहन खुद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, तो वो कह रही थी कि एक सेमेस्टर हम लोग दूसरा भी ऑनलाइन लेंगे। अभी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटियाँ खुली गई है। अभी इसमें असल में कि सूरत हाल कोई बहुत वाज़ेह नहीं है। कल या परसों HODs की मीटिंग हुई थी, अभी उसके मिनट्स नहीं आए, तो मुख्तलिफ़ किस्म की इत्तलात आ रही हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि साइंस के शोबाजात खुलेंगे, ख़ास तौर पे जहाँ प्रैक्टिकल हो रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑनलाइन नहीं हो सकते, तो साइंस के शोबाजात खुलेंगे और हम उनके तालिब इल्म आएंगे। बाज़ ये कह रहे हैं कि मरहलावार डिपार्टमेंट खोलेंगे, यानी वो डिपार्टमेंट जिसमें स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा है वो सबसे आखिर में खोलेंगे, जिनमें स्टूडेंट की तादाद कम है, हॉस्टल वाले कम हैं, तो उनको हम पहले खोल देंगे। एक ये भी राय सामने आ रही है। एक ये भी बात सामने आ रही है कि क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लेकिन कम स्टूडेंट को बुलाया जाएगा क्लासेस के लिए, और टीचर ऑनलाइन क्लास देगा। जो स्टूडेंट शरीक नहीं होंगे वो ऑनलाइन वो लेक्चर सुन सकेंगे। एक ये भी बात जो है वो लोग कह रहे हैं। बाज़ जगह ख़बर आती है कि जी फर्स्ट और 7 सेमेस्टर के सिर्फ एग्ज़ाम, यानी सिर्फ क्लासें होंगी। तो अभी सूरत हाल कुछ वाज़ेह नहीं है। हमें जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई प्रॉपर आर्डर नहीं आता क्लासों के हवाले से, तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अभी जब तक हमारी क्लासें नहीं शुरू होती, हम इसी तरह ऑनलाइन क्लास लेंगे, इसी तरह मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजा करूँगा। और जब क्लास यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो फिर आपकी, वैसे भी अब इतना वक्त नहीं रह गया कि आप लोगों की क्लासों का शुरू किया जाए, क्योंकि अब वैसे ही अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होते हैं तो आपकी प्रेप्स वैसे भी स्टार्ट हो गई हैं। तो अभी जब यूनिवर्सिटी आर्डर हमें कोई देगी तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर लूँगा। आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस जो ले रहे हैं इसमें कोई दुश्वारी है, या जो लिंक मैं व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ उसको ओपन करने में कोई मसला है, क्योंकि मैं ये सारी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और फिर मैं आपको इसका लिंक व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। तो अगर इसमें कोई जी दुश्वारी सर, आप ये जो आप जी सर है जी बोलिए। दुश्वारी। जो आप ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं तो आपकी मतलब जो वीडियो मतलब होती है, तो वो पूरी तरह नहीं पहुंचती, या उसका लिंक जब हम करते हैं तो कभी कभार वो नहीं खुलता, तो खुलते नहीं है। और हम्म, मतलब पहले जब आप कर लेते उसमें आसानी ये होती थी कि मतलब आ, ये होता था कि कोई भी स्टूडेंट को हम उसको आसानी से पहुंचा देते थे, की साइज भी कम होती थी। इस वजह से हमारा मतलब आसानी से हम ऑनलाइन सब मतलब अभी हमारे क्लास के जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन नहीं आ सकते। खैर ऑनलाइन ना आ सके, मैं बाद में रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, वो रिकॉर्डिंग तो सुन सकते हैं। लेकिन सर आप जो रिकॉर्डिंग भेज देते हैं वो ओपन नहीं होता सर, ज्यादातर उसकी एमबी यानी इस उसकी कैपेसिटी 700-800 MB से ज्यादा होती है, नहीं अच्छा। होती। और डाउनलोड करने में सर फाइल करप्ट हो जाता है, तो वो फिर मतलब जाया हो जाता है। नहीं, वो पहले वाला जो तरीका था यानी यार ऑडियो उसमें मसला ये था ना कि हम सबसे स्टूडेंट बेहतर। आमने सामने नहीं होते थे ना, फिर बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आदमी एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस कर लेता है ना, और वो जो आपके सवाल होते हैं वो मैं जवाब दे देता हूँ, आमने सामने हम बैठे होते हैं। ये ज़्यादा आसान तरीका है। उसमें एक आदमी अकेला लेक्चर रिकॉर्ड कर करके भेजता है, तो उसका इतना ज़्यादा या वो नहीं होता ना, तो इसका कोई हल निकालेंगे ना कि ये आपके खुल जाया करेगा। जी सर, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है, ठीक है। पर बात ये है कि जो ये मतलब जो भी सवालात होते हैं वो एक लेक्चर में मतलब ग्रुप में लोग आप अपलोड करके मतलब आपसे पूछ सकते हैं। ये भी बात ठीक है, और ये भी बात ठीक है कि मतलब ऑनलाइन वो आपका मतलब सवाल कर सके। लेकिन जो ऑडियो लिंक का तरीकाकार था, तो मैंने सब सारे क्लास वालों से उसी पर मतलब मुत्तफिक है उसी बात पर कि मतलब वही जो पुराना वाला तरीकाकार था तो वही बेहतर था। बस अब तो वैसे भी ख़त्म हो रहे हैं, अब इतना वक्त नहीं रह गया ना। तो जी आप, सर। मैं अगर अपनी वीडियो ना कैमरा ऑफ रखूं तो इससे कोई फ़ायदा होगा?
اس سے پہلے سر یہ ہوگا کہ تھوڑا سا مطلب کلاس میں ویڈیو میں MB یعنی سائز کی کمی آ جائے گی اس میں. پھر یہ ہوگا کہ آپ جو لنک بھیجیں گے تو اس کی سائز مطلب کیپیسٹی کم ہوگی یعنی تو اگر اس میں کو اپنا آسانی. کیمرہ آف رکھوں تو تب جی سر یہ اس کی لینتھ میں کمی آئے گی؟ شاید سر آ جائے آپ کیونکہ معلوم کر ویڈیو لیں، ریکارڈنگ. اب تو ویسے بھی ہمارا اگلے ہفتے کلاس ہوگی نا، معلوم کر لیں پھر جی مجھے سر بتا دیں، اگر اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو میں یہ ویڈیو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح ہم آمنے سامنے ہوں تاکہ آمنے سامنے جی میں سر بات بھی کر سکوں. مجھے بھی مزہ آتا ہے کہ یار کوئی بیٹھا ہوا ہے میں اسے پڑھا رہا ہوں، وہ اپنا جی وہ سر لیکچر ایسے اکیلے میں آدمی عجیب سے لگتا ہے کہ بس اکیلے میں ریکارڈ کر رہا ہے اور بھیج رہا ہے نا. تو ذرا آمنے بالکل سامنے سر. ہونے سے بندے کو ایک تسلی بھی ہوتی ہے، یار میرے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اور میں ان سے بات کر رہا ہوں. لیکن وہ اس جی سر ہم طریقے میں سر یہ ہوتا ہے کہ آدمی عجیب لگتا ہے کہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور وہ بس بولے جا رہا ہے. بالکل سر. نہیں سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لیکن جب آپ یعنی آپ کے لیکچر جو پہلے تھے ہم سب سارے کے سارے اسٹوڈنٹ جو ہے جو بھی ہے ہم گروپ میں ڈسکشن کرتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ مطلب بہت اچھے ہیں، مطلب سب مطلب خوشی سے سنتے ہیں، یعنی کوئی دقت فیل نہیں کرتے، کوئی اس طرح کی ایشو نہیں ہوتا. اور اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں بھی ہمیں مطلب وہ مسرت ملتی ہے، آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. لیکن اس میں ایشو یہی ہے کہ مطلب ڈاؤن لوڈ کرنے میں پھر مسئلہ ہوتا ہے. آپ جو لنک بھیج دیتے ہیں تو وہ پھر اوپن نہیں ہوتا سر. وہی چلو پھر مسئلہ ہے. کمپیوٹر والوں سے پوچھیں گے نا اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں کیا ایک راستہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی راستہ ہو سکتا ہے ہمیں بتا دیں. ہو سکتا ہے سر، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہو سکتا ہے. ابھی 2 چلیں لنک ہے اور آپ کے جو ہاں وہ دیکھیں، اور نہیں تو پھر یہ کریں گے کہ ویڈیو کو میں آف کر کے یہ کسی سے پتہ کر لیتے ہیں. اگر ویڈیو آف ہو جائے، ویڈیو نہ ہو تو جی مطلب میں جی سر آپ کے سامنے فوٹو اپنی نہ رکھوں، کیمرہ آف رکھوں، تو شاید اس سے کوئی فائدہ ہو سکے. جی سر. ٹھیک جو ہے نا؟ بھی مطلب طریقہ کار اچھا ہو تو آسانی ہو جس میں تو ہم وہی اپنائیں گے سر. اس پہ ہم چلو بحث کر دیکھتے ہیں نا، لیں گے مطلب آپس میں. اس ہفتے دیکھ لیں گے. اگر اس میں کوئی کمپیوٹر والوں سے پوچھ لوں گا کوئی راستہ نکلتا ہے تو اچھا ہوگا کہ ہم اسی طرح آن لائن رہیں. تو کوئی اگر جی سر اس اس کو طرح بہتر ہے. یہ جو لنک میں نے بھیجے ہیں تو ان کو بھی ذرا دیکھنا نہ، ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے. تو جی پھر سر دیکھیں گے، پھر لنک بعد ہم میں کوشش کریں. ٹھیک ہے اگر سر. ہو ٹھیک جائے ہے تو بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں تو کسی سے پوچھ لیں گے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے تاکہ آسانی سے آپ سن سکیں. جی سر. ٹھیک اس ہے نا؟ کے ڈاؤن لوڈ کرنے کا ایپ ہے اور کروم ہے اور ایک دوسرا ہے، لیکن تین چیزوں پر نہیں کھلتی کیونکہ پہل میں کرپشن مطلب کرپٹ آ جاتا ہے تو پھر کسی کے پاس کھلتا نہیں ہے. ہم کسی سے پوچھ لیں گے، آپ بھی پوچھ لیں تو کوئی آسانی ہاں میں پوچھ لوں گا، اور کیمرہ آف کر کے اگر اس کی لینتھ کم ہوتی ہے تو یہ بھی پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے تو نا؟ پھر بھی آسانی ہوگی سر. ہاں جی چلو سر اس بالکل ہفتے اسی طرح بہتر. اس ہفتے معلومات کرتے ہیں، پھر اگلے ہفتے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے سر. ٹھیک ہے سر. اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلے نہیں ٹھیک سر ہے، شاید کسی کا نہیں. بس ٹھیک ہے. چلے بس کلاس ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ اوکے ملیں گے. سر. اوکے سر. اللہ حافظ.